السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، ہر عمل کی قبولیت کے لیے اور بارگاہ عزتی میں اس کی مقبولیت اور اس پر اجر و ثواب کا ملنا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عمل شریعت کے طریقے پر کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل ہو۔ دوسری اہم بات کہ اس عمل کے اندر اخلاص اور للہیت ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، کہ یہ دو چیزیں اگر عمل کے اندر موجود ہوں گی تو وہ بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر عمل کے کرنے سے پہلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ ابھی آنے والا جو عمل ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ قربانی کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور نیتوں کو درست کیا جائے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں ہماری نیت کا استحضار ہو، ہماری نیت میں اخلاص اور للہیت ہو، اللہ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہو، کہ اگر اس کے اندر ریا داخل ہو گیا تو نہ یہ کہ یہ بارگاہ عزتی میں مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا، بلکہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہم کر رہے ہیں اتنا سب کچھ، لیکن حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیت کے بدلنے کی وجہ سے کہ اخلاص اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو وہی عمل سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی نہ اس کا کوئی ثمرہ حاصل ہو رہا ہے، نہ اس کا کوئی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو شرک کا درجہ کہا گیا کہ ریا کا کام یہ شرک کا کام۔ اس لیے اپنے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کیا، اور خاص کر قربانی میں اس کا دھیان رکھنا ہے، اس لیے کہ آج ماحول، حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ہر ایک مقابلہ آرائی پر اتر چکا ہے، کہ اس نے اتنے کا جانور خریدا ہے، اتنا قیمتی جانور خریدا ہے، میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، تو یہ جو ہے دوسرا آدمی اس سے زیادہ قیمت والا خریدتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اور مقصود یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ کہ اگر 1 لاکھ میں جانور خرید رہا ہے، وہی جانور اتنی رقم کا جانور وہ 5 خرید سکتا ہے، تو کیوں نہ اپنے ثواب میں اضافہ کرے اور امت مسلمہ کی ہمدردی میں
کہ غریب طبقے تک بھی ہمارا گوشت پہنچ جائے، تو یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہوں گی کہ وہی 1 لاکھ میں وہ 5 گنا ثواب حاصل کرے گا، اور پھر انسانیت کی امت کی ہمدردی یہ الگ چیز ہے، اس کا ثواب ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عمل کے اندر اخلاص اور للہیت، یہ قربانی والا عمل جو ہے ہم اس کو صرف سرسری نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ صرف رسم اور رواج بن کر رہ جائے کہ ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، کہ ہر سال یہ ایام آتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں مسلمان تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ رسم و رواج نہ بن کے رہ جائے، بلکہ ہمیں اس کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے کہ قربانی کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، قربانی کی ایک تصویر ہے، ایک تصور ہے، اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ قربانی کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، کہ جیسے ہر عمل کی ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ نماز والا عمل اس کا ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت اور یہ روح یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مناجات اور گفتگو کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ نماز ہماری اتنی جاندار ہو کہ ہم کیا کریں؟ گناہوں سے بچنے والے بنیں۔ جیسے نماز میں اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں، ویسی اور زندگی میں بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قربانی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ جانور لے کر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی کی حقیقت دراصل یہ اسلام کی روح اور اس کا مغز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کو دریافت فرمایا، کہ پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں قربانی والا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو قربانی پیش کی تھی، وہ جانور کی قربانی نہیں تھی، وہ اپنے بیٹے کی قربانی تھی۔ یہ قربانی والا عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسند ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک رہنے والی انسانیت کو اور ہر صاحب نصاب پر اس بات کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار کو تازہ کرے، اور اس سے ملنے والا سبق اور اس سے ملنے والی عبرت اور اس سے ملنے والا وہ درس اپنی زندگی میں پیدا کرے۔ آپ اندازہ لگائیے، واقعہ مختصر ہے لیکن اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ امت مسلمہ کو جو قربانی کر رہے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس واقعے کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اس واقعے کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا کہ کس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس خلوص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ، کس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ وہ عمل کیا تھا۔ ذرا اس کو یاد کرے اور اپنی زندگی میں اس سے سبق حاصل کرے۔ بڑی اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کے چند لمحات جو امت مسلمہ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا،
جو امت مسلمہ کے سینے کو اور اس کے دل کو گرما دے گا، اس کے جذبات کو گرما دے گا کہ کس جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربی حب لی من الصالحین، کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اولاد کی نعمت نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ دعاؤں کا اہتمام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ نبی نے اس دعا میں یہ سکھلایا ہے کہ ہم پہلے سے ہی دعا کا اہتمام کریں، ہماری اولاد نیک اور صالح ہو۔ کہ صرف اولاد مل جانا یہ کافی نہیں ہے، اولاد کا دیندار نیک ہونا صالح ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے نبی کی اس دعا کے ذریعے سے یہ سکھلایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد یہ دعا مانگے کہ اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب۔ ورنہ ہم حال دیکھ رہے کہ اولاد ہے لیکن وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے پہلے نبی کے اس دعا کو اس طریقے کو سیکھ لے، اس مانگنے کو سیکھ لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ 84 سال کی عمر میں، 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ہمکنار فرمایا۔ ابھی چھوٹے ہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ فلسطین سے جا کر بے آب و گیا وادی میں، جہاں پانی کا نظم نہیں، جہاں ہرے بھرے درختوں کا نظم نہیں، کہ چھٹیل میدان ہے، وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکل جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی کس قدر ایمان والی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے ہی جواب مل گیا کہ اللہ کے حکم پر جا رہے، فرمایا کہ اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں تو اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو عورت کا بھی یہ مزاج تھا، یہ جذبہ تھا کہ دین کے لیے کیا ہے جانے دیا۔ آج ہماری عورتوں کا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ان کے شوہر، ان کے میاں وہ دین کے لیے وقت لگائے، دین پر اپنے اوقات کو قربان کرے۔ یہ مزاج اور یہ جذبہ پیدا کرنا ہے عورتوں میں کہ تعلیم کے ذریعے سے، گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے یہ جذبہ پیدا ہوگا عورتوں میں کہ وہ خود بھی دیندار ہوں گی، بچے بھی دیندار ہوں گے اور شوہر بھی دیندار ہوں گے، وہ ان کے لیے بھی دینی راہ ہموار ہوں گی۔ ورنہ ایسا ہے کہ اگر عورت کسی بات پر اڑ جائے تو پھر شوہر کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ۔ تو یہ مزاج تھا اور یہ جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں تو جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ دوسری قربانی۔ اسی طریقے سے آگ کا جو واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اس کو جنت میں تبدیل فرمایا کہ وہ جنت جیسی خوشگوار اور ٹھنڈی آگ بن گئی۔ تو وہ بھی ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم پر، حالانکہ فرشتے بھی آئے کہ حکم دو کہ ہم کیا کریں، ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن کیا ہوا کہ کہاں کہ جس رب کے لیے، جس رب کے دین کے لیے میں قربانی پیش کر رہا ہوں وہی میری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حفاظت کر کے بتایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پھر آگے یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ 94 سال کی عمر ہے، 94 سال کی عمر ہے، اللہ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ کس کو قربان کرنا ہے؟ بیٹے کو، اور ایسے بیٹے کو جو بڑی مرادوں کے بعد ملا تھا،
اور ابھی تو اس کے چلنے پھرنے کی، کھیلنے کودنے کی عمر ہوئی تھی کہ اس عمر میں باپ کو بیٹا بہت محبوب ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے کہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو گھماتا ہے۔ تو ایسی عمر میں جب محبت غالب تھی، اللہ کا حکم آیا کہ بیٹے کو قربان کر دو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے کا جواب کیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے والد، اس کا مفہوم یہ ہے، ان کے کہنے کا جو لہجہ تھا وہ کہ اے ابو جان، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیر کس بات کی، میں تو تیار ہوں۔ وہ بیٹے کا بھی جذبہ ہے، ہماری اولاد کا جذبہ یہ ہونا چاہیے دین کے لیے کہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے یہ جذبہ ہو۔ اس کی عمر کیا ہے بیٹے کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی بننے والے، ابھی عمر کیا ہے کہ 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن جذبہ کیا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو دیر مت کیجئے، میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ تنہائی میں ذرا والدین اس بات کو سوچے کہ ماں باپ جب سوچیں گے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے تو وہ احساس پیدا ہوگا، وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ کس جذبے کے ساتھ بڑی مرادوں کے بعد جو مانگا گیا تھا اس کو قربان کرنے کا وقت آیا۔ اب فلسطین سے لے کر چلے 2500 کلومیٹر ہے مینا کے میدان میں، بیٹا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ والد صاحب جب اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، ابو جان میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے میرے پیروں میں اور ہاتھوں میں حرکت ہو اور وہ پیر اور ہاتھ آپ کے جسم پر لگ جائے اور بے ادبی ہو جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ بیٹے نے یہ بھی کہا کہ میرے سر کو جو ہے مجھے الٹا لٹا دینا تاکہ نگاہ نہ ملے، باپ بیٹے کی نگاہ نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت غالب آ جائے اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں دیری ہو جائے، اس لیے مجھے الٹا لٹا۔ پھر ابو جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے کہ کہیں نہ کہیں محبت یہ دھوکہ نہ دے دے، اولاد کی محبت کہیں دھوکہ نہ دے دے، تو پٹی باندھ لی اور اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت سے مینڈا دیا۔ حضرت جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے۔ تو یہ واقعہ تو صرف مختصر سا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ تو اس میں عبرت اور درس ہمارے لیے یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے جو اس قربانی کو فرض واجب قرار دیا ہے ہر صاحب نصاب پر، اور اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب ترین بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اب انسانیت جو ہے اپنے جذبے کو ایسا بنا لے کہ اللہ کی راہ میں جس چیز کو قربان کرنے کا موقع آئے گا ہم قربان کریں گے۔ اپنے بیٹوں کا موقع آئے گا، بیٹوں کو قربان کریں گے، مال کا موقع آئے گا، مال کو قربان کریں گے، اپنے وقت کو دینے کا موقع آئے گا، وقت کو ہم قربان کریں گے۔ یہ جذبہ پیدا کرایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے حکم پر مر مٹنے والا ہو، کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے ہو، اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام کرے گا، اس کے بغیر کچھ۔ اس قربانی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ ہوگا، نبی علیہ السلام کے سنت اور طریقے کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا۔
کہ نہ ہماری زبان سے جھوٹ نکلے گا، نہ ہماری زبان سے دھوکہ نکلے گا، نہ تجارت میں نہ معاملات میں کوئی کھوٹ پیدا ہوگی، بلکہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے، بلکہ پوری زندگی یہ فرمایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام سنایا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا اور جینا اور مرنا اللہ کے لیے، کہ ہم زندگی گزارے تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو۔ آج جو حالات بگڑے ہیں، ہمارے معاملات بگڑے ہیں تو حالات بگڑے ہیں، ہماری معاشرت بگڑی ہے تو حالات بگڑے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑے ہیں تو حالات بگڑے ہیں، ہمارے بول بگڑے ہیں تو حالات بگڑے ہیں، کہ جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی ساری چیزیں چل رہی ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے۔ ہم تمام اس قربانی کی یادگار کو یاد کرتے ہوئے، اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سب کچھ قربان کر دیں گے، اور نہ نفع کو دیکھیں گے نہ نقصان کو دیکھیں گے، کہ اللہ کا جو حکم ہے۔ ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ تجارت میں اگر جھوٹ نہیں بولے، بات رد و بدل نہ کرے، تبدیل نہ کرے، کوئی مزے والی بات نہ بولے تو پھر نفع نہیں ہوگا زیادہ، لیکن ایمان والے کو اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ وہ جہاں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، وہاں جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کرے۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کی جو اصل اور روح ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں پر سب کچھ قربان کر دے، اللہ تعالی امت مسلمہ کو، ہم سبوں کو وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔